میں نے یہ الزامی جواب دیے، اب اصل جواب کی طرف رجوع کر رہا ہوں. صرف 2 جواب دوں گا، اس پہ زیادہ دلائل نہیں دوں گا، گفتگو آگے بڑھانی ہے. یہ بتائیے قرآن میں تضاد آ سکتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ قرآن میں تضاد، فرکشن آ سکتا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے قرآن میں، ایک جگہ کچھ اور ایک جگہ کچھ؟ نہیں ہو سکتا نا. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے تلاوت قرآن اور ایک ہوتا ہے فہم قرآن. وہابیوں کے پاس تلاوت قرآن حدیث میں کہا قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پڑھ تو خوب رہے ہیں، حلق سے اتر نہیں رہا ہے. اگر حلق سے اتر جاتا تو دیکھتے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا. اگر اس آیت کا مطلب یہی لے لیا جائے کہ اے نبی تو ایمان نہیں جانتا تھا، تو پھر اس سری صاف واضح آیت کا کیا مطلب لیا جائے گا جو پارہ نمبر 8 میں آئی ہے؟ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے میرے حبیب بتا دے اس قوم سے، فرما دیجئے آپ اس سے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے میری نمازیں اللہ کے لیے ہے، میری عبادت اللہ کے لیے، میری قربانیاں رب العالمین کے لیے، میرا جینا رب العالمین کے لیے، میرا مرنا رب العالمین کے لیے. یعنی جب میں پیدا ہوا تب بھی میں رب العالمین کے لیے میرا جینا تھا، مروں گا جس دن وصال ہوں گا یہ بھی رب العالمین کے لیے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی اور ساجیدار اور جوڑی دار نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میں اعلان کروں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہاں کہہ رہا ہے آپ کہیے کہ میں سب سے پہلا مسلمان، اور وہاں کہہ رہا ہے ایمان ہی نہیں جانتے تھے. تو قرآن میں بھی تضاد آ گیا. اور پھر میں سب سے پہلا مسلمان، تو کب مسلمان؟ یہ چاند مسلمان ہے جب یہ نہیں تھا تب میں تھا مسلمان. یہ سورج مسلمان ہے، یہ پوری کائنات مسلمان، زمین مسلمان. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ پر ایمان نہ رکھتی اور اللہ کو سجدہ نہ کر رہی ہو. ہر شے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور حضور سے کہا جا رہا ہے اعلان کیجئے میں سب سے پہلا مسلمان. جب چاند نہیں تھا میں تھا، میرا نور تھا، میرا نور مسلمان تھا. جب سورج نہیں تھا میں موجود تھا، مسلمان. زمین نہیں تھی میں تھا، کائنات کی کوئی شے نہیں تھی میں تھا، اور میرا نور جب سے پیدا کیا گیا میں مسلمان تھا. تو کتنے پہلے مسلمان؟ چاند سے بھی پہلے، سورج سے بھی پہلے، سب سے پہلے. اور ایک بات بڑی عشق میں بولنا چاہتا ہوں، ختم خدا کی، یہ مسلمان بھی ہے چاند اور سورج. اب مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کون سے مسلمان ہیں؟ سنی ٹناٹن بریلوی مسلمان. یہ چاند بھی بریلوی، یہ سورج بھی بریلوی، یہ زمین بھی بریلوی. اب یہ وہاں بھی سوچیں گے اب یہ چاند سورج کب سے بریلوی ہو گئے؟ بھائی خدا کی قسم کائنات میں کوئی دیوبندی نہیں ہے، کائنات میں کوئی دیوبندی نہیں ہے. یہی ایک خبیث پیدا ہوا ہے فرقہ، بس باقی کوئی چیز نہیں ہے. آپ پوچھیں گے ابھی چاند سورج کہاں سے سنی ہو گئے؟ بھائی سنی وہ جو اپنے نبی کے اختیار کو مانتا ہو، سنی وہ جو اپنے نبی کو مختار کل جانتا ہو، سنی وہ جو اپنے نبی کے حکم کو سنتا ہو. اگر چاند وہاں بھی ہوتا، مصطفیٰ اشارہ کرتے شاک ہو جا، پھٹ جا. چاند انکار کر دیتا، کہتا محمد میں تو اللہ صاحب کی سنتا ہوں، آپ کی کیسے سن سکتا ہوں؟ میں تو اللہ صاحب والا ہوں، آپ کو کیا اختیار؟ تقویت الایمان نہیں دیکھی ہے محمد؟ تقویت الایمان میں لکھا جائے گا آگے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. میں آپ کے اشارے پہ کیسے پھٹ جاؤں؟ چاند کو اگر حضور نے سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. اگر وہ وہابی ہوتا تو پلٹنے سے انکار کر دیتا، کہتا میں نہیں پلٹوں گا محمد، میں تو ٹنٹناٹن خبیث وہابی ہوں، ٹنٹناٹن سنی نہیں ہوں، میں کیوں پلٹوں تمہارے اشارے پر؟ ارے وہ سنی تھا، انہوں نے کہا ہے حبیب آپ اشارہ کیجئے، ہم سنی ہیں، ہم جانتے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، ہم نکلتے اللہ کے حکم سے ہے، ڈوبتے اللہ کے حکم سے، مگر درمیان میں آپ کا حکم آ جائے تو ہم آپ کی بھی فرمانبرداری کرتے. اس لیے کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کا عقیدہ ہوگا، اور یہی تو عقیدہ ہمارا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. آپ کی رضا میں خدا کی رضا. تو یہ چاند بھی سنی، سورج بھی سنی، یہ زمین بھی سنی. اگر زمین سنی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
کیا نام تھا وہ جس کے لیے کہا زمین پکڑ لے اس کو؟ سراقہ آیا تھا نا رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جب حضور نے اس کی نیت کو جان لیا، کہا زمین سے پکڑیے زمین اس کو، تو زمین وہاں بھی ہوتی تھی، کہتی محمد تمہاری نہیں سنوں گی، میں تو اللہ صاحب کی سنتی ہوں. لیکن وہ سننی تھی. کہا حبیب ہم آپ کی بھی اس لیے سنیں گے، ہم جانتے اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا. تو اعلی حضرت نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اب بھی تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلا میں مسلمان، جب چاند نہیں تھا میں مسلمان. کتنا پہلے مسلمان. آئیے امام بخاری کی میں تاریخ الکبیر دکھا رہا ہوں، دکھائیے بھائی مانیٹر پہ، کہاں سے ہو گئے وہ. یہ امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، کتاب التاریخ الکبیر، یہ 17 جلدوں میں آتی ہے. یہ بیچارے بخاری پوری نہیں پڑھتے، امام بخاری کی اور دوسری کتابیں کیا پڑھیں گے یہ لوگ. یہ امام بخاری نے لکھی اسماء و رجال پر، جرح و تعدیل پر ہے یہ کتاب. اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 374، حدیث نمبر 1606. حضرت میسرہ فجر ایک صحابی رسول ہے، ان کا ذکر کیا، جہاں پہ ان سے جو پہلی حدیث آئی وہ یہی نقل کی. حضرت میسرہ سے بہت ساری حدیثیں لکھی امام بخاری نے، تو پہلی حدیث 1606 نمبر کی لکھتے ہیں، ان میسرۃ الفجری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. حضرت میسرہ فجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ مسلمان نہیں پوچھ رہے، نبی. کافر نبی ہوتا ہے؟ ارے نبی تو خود مسلمان ہوتا ہے نا. اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ قالا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. اللہ کے نبی نے کہا ہے میسرہ سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے. روح آدم الگ تھی، جسم آدم الگ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی لکھا ہے جامع ترمذی میں. بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، جیسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں لایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لایا، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو لایا. متعدد علماء کرام نے اس حدیث کو نقل کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. نبی خود سراپا ایمان ہوتا ہے، نبی خود ایمان ہوتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم، شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ایمان ہی مصطفیٰ ہے. تو پھر یہ کیا بکواس ہے کہ 40 سال تک آپ ایمان نہیں جانتے تھے؟ یہ اس کی مراد ہی نہیں ہے. ولا ایمان سے مراد جو سارے مفسرین نے بھی جس پر اجماع ہے، اس میں میں چند کے نام لے رہا ہوں. امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں جن کی صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے. امام حسین بن فضل، حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قشیری، اور متعدد علماء ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ہے. یہ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ولل ایمان سے مراد ایمان نہیں ہے بلکہ احکام شرع ہے، قانون شرع ہے، قانون ہے. تو اللہ نے جو ہے فرمایا تم ولل ایمان، تو مراد یہ کہ حبیب جب تک ہم نے آپ کو قانون نہیں دیا تھا آپ قانون نہیں جانتے تھے، جب تک احکام شرع نہیں بتائے آپ احکام شرع نہیں جانتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واحد وہ مترجم ہیں جنہوں نے تمام مفسرین کی ان چیزوں کو دیکھ کر، قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا ولل ایمان سے مراد یہاں یہ نہیں کہ ایمان نہیں جانتے تھے بلکہ مفہوم یہ ہوا. اعلیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ اے حبیب اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے. تو ایمان کہاں بچ رہا ہے بتائیے؟ اگر وہابیوں کی جماعتوں میں جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی مسلمان نہیں ہے.